پچھلا سبق تم نے پڑھا کہ باری تعالیٰ جہت کے پاس تو ہم لوگ جو ہے وہ دعاؤں میں ہاتھ آسمان کی طرف حاصل یہ تو اس بات کی علامت سے جڑا اللہ تعالیٰ کی طرف ہے. عام بولی میں بولی اسی کا جواب دے فإن قیل اگر کہا جائے فما بال الایدی ہاتھوں کا کیا حال ہے؟ بعد میں حال کیا حال ہے ہاتھوں کا؟ تلقوا الی السماء بالدعاء کہ دعا میں آسمان کی طرف اٹھائے جائے. گھر میں اگیا ٹھیک ہے وہ جہت الولو ہولی کیا ہے؟ جہت الولو اوپر کی جگہ. تو انہوں نے کہا کہ دیکھو ہاتھ اس لیے نہیں اٹھائے جاتے ادھر باری تعالیٰ اوپر، بلکہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں اور منہ کرتے ہیں کعبے کی طرف. اس لیے نماز کا وہ قبلہ، نماز کا قبلہ. تو کعبے کی طرف منہ کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ ادھر، بلکہ وہ نماز کا قبلہ ہے. تو جیسے کعبہ نماز کا قبلہ ہے ویسے ہی آسمان جو ہے وہ کیا ہے؟ دعا کا قبلہ. اس لیے ہم آسمان کی طرف ہاتھ اٹھاتے ہیں. اسی کا جواب دیا گیا بأن السماء قبلۃ الدعاء، آسمان کیا ہے؟ دعا کا قبلہ. تستقبل بالایدی، جس آسمان کا استقبال کیا جاتا ہے ہاتھوں سے. جیسا کہ بیت نہیں کعبہ نماز کا قبلہ ہے، اس کا استقبال کیا جاتا ہے قائد سینے سے اور چہرے کی. نماز میں شرط ہے کہ صاف سینہ بھی کعبے کی طرف ہو، چہرہ بھی کعبے کی طرف. جبکہ معبود کون ہے؟ نماز سے. بھائی نماز عبادت ہے، اس کا معبود کون ہے اور مقصود دعا کا، وہ دونوں سے پاک. منزہ عن الحلول بالبیت، وہ پاک ہے گھر میں حلول کرنے سے اور بیت اللہ کا قبلہ کعبے میں حلول کرنے سے اور آسمان میں حلول کرنے. سمجھ بھائی بات؟ یہ بات سمجھ میں آ گئی. اب تمہیں حکم بتا رہے ہیں جو باری تعالیٰ کے اپنے جہت کا عقیدہ رکھتے کہ باری تعالیٰ کی بھی جہت میں اس کا حکم کیا ہوگا. تو علماء کے دو گروپ اس معاملے میں ہو گئے. ایک کہنا ہے کہ جو جہت کا عقیدہ رکھتے ہیں وہ کافر، اور ایک کا کہنا ہے کہ لا یکفر، وہ کافر نہیں ہے، کافر نہیں ہے. سمجھ میں آئی بات؟ تمہیں ہم بہت پہلے جو ہے وہ سمجھا چکے ایک سبق جس میں انہوں نے دو اصلیں بیان کی، اور ہم نے تمہیں بہت قاعدے سے سمجھایا تھا کہ ایک لزوم کفر ہوتا ہے، ایک التزامی کفر ہوتا ہے. محققین کی رائے یہ ہے کہ ہم آدمی کو کافر اس بنیاد پر قرار دیں گے کہ اس کا قول اتنا صریح ہو کفر میں کہ اس میں کسی تعویل کی گنجائش نہ ہو. ایسے مقابل کریں گے. اور ایک ایسا ہوتا ہے قول کہ جو ڈائریکٹ کفر نہیں ہوتا. نہیں سمجھایا تمہیں تفصیل سے مثالوں میں سمجھایا تھا. یہ چیزیں یاد رکھو. لیکن وہ کفر تک پہنچاتا ہے. ایسے یہاں دیکھ لو جہاد ڈائریکٹ کفر نہیں ہے، لیکن جہاد کفر تک
پہنچاتی ہے. بات اس لیے جہت لازم تحیز حیز میں ہونے، جب جہت ہوگی تو باری تعالیٰ کا پھر حیز میں ہونا ثابت ہو جائے گا. اور حیز لازم ہے کس کے لیے؟ جسم کے لیے، تو اس کے لیے جسمیت. تو جہت نے کہاں تک پہنچایا؟ جسمیت کو. اس لیے جو لوگ لزوم کفر کے قائل ہیں، نہیں سمجھے گی، کفر لزومی کی بنیاد پر کافر کہہ دیتے ہیں، ان کے نزدیک کو کیا ہوگا؟ کافر ہوتا ہے. قیل یکفر، معتقد الجہت، جہت کا جو عقیدہ رکھتے وہ کافر ہے. وقیل لا یکفر، قیل لا یکفر. آج ہمارے ان فقہاء متکلمین کی باتوں کی وجہ سے جو مقاصد مجھے نہیں سمجھتے ہیں، ان لوگوں نے اس سے ایک مزاج یہ بنا لیا اور انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ وہ کہتے ہیں کہ مسئلہ کفر جو ہے وہ تقلیدی ہے. وہ تقلیدی نہیں، تحقیقی ہے. کیا؟ تحقیقی. اس میں کسی کی تقلید واجب نہیں. آج سنی کہلانے والوں میں کچھ ایسے لوگ پیدا ہو گئے ہیں، اور یہ کافی زمانے سے ہیں، کہ جو لوگ اعلیٰ حضرت کے اس فتوے کو نہیں مانتے ہیں. یہ حکام الحرمین میں 4 دیوبندیوں پہ فتویٰ دیا گیا تو 5واں غلام احمد قادیانی. 4 دیوبندی کون تھے؟ مولانا قاسم نانوتوی، مولوی اشرف علی تھانوی، خلیل احمد انگریزی، رشید احمد منموری. یہ 4 علماء دیوبند. 5واں غلام احمد قادیانی. ان 5 پر حسام الحرمین میں تفسیر کا مرتد ہونے کا فتویٰ دیا گیا. تو وہ یہ صاف صاف کر دیتے. اب تو بہت کافی زبانیں کھلنے لگی ہیں کہ وہ اعلیٰ حضرت کی تحقیق تھی، ہماری تحقیق نہیں. اور مسئلہ کفر جو ہے وہ تقلیدی نہیں ہے، تحقیقی ہے. یہ اپنی تحقیق پر مبنی ہے، اس میں کسی کی تقلید واجب نہیں. لہٰذا ہمارے اوپر اعلیٰ حضرت کی کوئی تقلید تو واجب ہے، لیکن ان کو کافر کہہ دیا تو ہم بھی کافر کرتے. اس طرح کی بات سے ان سے وہ استدلال کرتے. دیکھو یہی ہے، میری جگہوں پر میرے مسئلے آپ پہلے بھی پڑھ چکے کہ کوئی کافر کہتا ہے، کوئی کافر نہیں کہتا. بات سمجھے آپ؟ تو اگر تقلیدی ہوتا تو جس کو کوئی ایک کافر کہتا اس کو سبھی کافر کہنا واجب تھا. تو تفسیر میں اختلاف اس بات کی دلیل ہے کہ یہ مسئلہ تقلیدی نہیں ہے کہ آپ نے کسی کو کافر کہہ دیا تو ہم بھی اسے کافر کہیں، بلکہ اپنی اپنی تحقیق ہے. تحقیق ہوتی ہے دلائل. تحقیق میں آدمی مقید ہوتا ہے، قیدی ہوتا ہے دلیل کا. دلیل کہے گی تو یہ کہتے ہیں ہماری نظر میں ایسی دلیل نہیں. تو دیکھو اس بات کو آپ ذہن میں رکھیں. خود اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے جو اختیار کیا مطلب وہ التزامی کا اختیار کیا. اور اسی لیے انہوں نے جبکہ اعلیٰ حضرت سے پہلے 16 علماء بڑے بڑے جید اپنے دور کے اسماعیل دہلوی کو کافر کہہ چکے، لیکن اعلیٰ حضرت نے اسے کافر نہیں کہا. اسے کہہ دیا اس کا حال یزید کی طرح ہے کہ ہمارے امام اعظم کے نزدیک یزید کا حال جو یہ ہے کہ نہ ہم اسے کافر کہیں گے نہ مومن، اللہ کے حوالے کرتے ہیں وہی جانتا. تو ایسے انہوں نے کہہ دیا کہ اسماعیل دہلوی ہماری نظر میں یزید کی طرح ہے، نہ ہم اسے کافر کہتے ہیں نہ مومن کہتے ہیں. تو اعلیٰ حضرت کا عمل بھی یہ بتا رہا ہے کہ وہ مسئلہ تقلیدی نہیں. تو بالکل بات ہے، ورنہ 16 علماء جید علماء بڑے بڑے اس دور کے علماء سبھی کافر کہہ چکے. لیکن اعلیٰ حضرت کا مسلک اس معاملے میں یہ ہے کہ وہ کفر لزومی کی بنیاد پر کسی کی تفسیر نہیں کرتے، بلکہ کفر التزامی کی بنیاد پر کرتے.
انتظامی کی بنیاد، انتظامی کی بنیاد۔ اب آپ پڑھ چکے ہیں کہ اس میں نئی تحقیق کا تو کوئی دروازہ ہی نہیں۔ بھائی آدمی یہ کہہ سکتا تھا کہ کفر لزومی ہے اس لیے ہم کافر نہیں کہتے، ہم ان فقہا کی متکلمین کی روش اختیار کرتے ہیں جو کفر انتظامی کی بنیاد پر کافر کہتے ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت نے تو ان کو کافر کہا ہے تو کفر انتظامی ہی کی بنیاد پر کافر کہا۔ بات سمجھ بھائی؟ مسئلہ ہم مانتے ہیں کہ تحقیقی نہیں، بے تحقیقی ہے، تقلیدی نہیں، لیکن مذہب تو دو ہی ہیں۔ آپ کفر لزومی کی بنیاد پہ کافر نہ کہیے، قائد بنیاد پہ کہیے، کفر انتظامی کی بنیاد پہ کہیے۔ اس کے علاوہ کوئی تیسرا تو مسلک ہے؟ تو دیوبندیوں سے آج تک مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ بھئی یہ جو چار تمہارے علماء پر فتویٰ لگا ہے اس میں اگر کوئی گنجائش ہے اسلام کی تو تم ثابت کرو، تبھی تو انہیں غیر قابل کہا جائے گا کہ اگر اس میں کوئی اسلام کا پہلو نکلتا ہے تو بیان کرو۔ لیکن آپ وہ بیان کیوں نہیں کر پائے؟ وہ آج تک کوئی ایسی وجہ معقول ان عبارتوں میں نہیں بیان کر پائے جس کی بنیاد پر یہ کہا جائے کہ صاحب ہاں اس میں ایک اسلام کا بھی پہلو نکلنا۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں تک ذکر کیا کہ کسی قول میں 100 وجہ ہوں، 100 احتمال ہوں، اور ان میں سے 99 احتمال کفر کے ہوں، ایک وجہ اسلام کی ہو، تو بھی اس کو کافر نہیں کہا جائے گا بلکہ اسے مسلمان ہی کہا جائے گا۔ کیا اب دیوبندیوں کے قول میں اس میں جن اخبار کی بنیاد پہ فتویٰ دیا گیا ہے ان اخبار میں کوئی آدمی اسلامی تعویل کو پیش کرے کہ صاحب اس میں یہ پہلو، تو یہ تو بڑا آسان ہے کہ ہم ان کو کافر نہیں مانتے۔ لیکن آپ جس بنیاد پر انہیں کافر نہیں مانتے وہ وجہ تو بتائیے کہ ان کے قول میں ہے کہ نہیں، کون سی وجہ ہے جس کی بنیاد پہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کو کافر نہیں مانتے؟ کافر یہ کچھ لوگ ایسے ہوئے ہیں جنہوں نے پورے اسلام کی ایسی کی تیسی کر دی۔ ان میں سب سے بڑا ہوا ہے سب سے پہلے تیمیہ، ابن تیمیہ، حرانی کہلاتا ہے، نہیں سمجھا، بہت بڑا قابل انسان تھا۔ یہ لغت میں بھی اپنے زمانے گویا امام سے تھا اور حدیث میں بڑا ماہر تھا۔ اس دور کے محدثین نے اس کے علم حدیث کی اتنی بڑی تعریف کر دی بعض لوگوں نے کہ جسے ابن تیمیہ حدیث نہ جانے وہ حدیث ہی نہیں۔ اس کے اقوال میں سمجھے آپ ایسے ایسے لوگوں نے اس کی شان میں کہے ہیں کہ لگتا ہے کہ اپنے زمانے کو بہت بڑا یافتہ آدمی تھا۔ علامہ نہیں ہے، علامہ کہہ رہے ہیں علی میاں ندوی تو اتنا معتقد ہے اس دور کا عالم یہ کہ اسے بہت بڑا ولی ثابت کرتا ہے، تقویٰ، پرہیزگاری، یہ وہ اپنے کو۔ یہ پہلا شخص ہے، اس سے پہلے فرقے ہو چکے، شیعہ بہت پہلے حضرت علی کے زمانے میں پیدا ہو گئے، ناصبی خارجی تھے وہ تو ختم ہو گئے، قدریات تھے، جبریات تھے، نہیں بڑھتے رہے تو یہ سب اس سے پہلے نہیں تو 700 ہجری ہے۔ لیکن اس نے باتیں ایسی کر دی کہ اس نے ان فرقوں میں آپ دیکھیں گے انہوں نے ابھی تک آپ نے پڑھا، انہوں نے آقا علیہ السلام کی توہین کی کوئی بات نہیں کی، عقیدے تو ان کے الگ ہیں لیکن سرکار کی توہین تک باتیں نہیں کی۔ یہ وہ پہلا شخص ہے جس نے ایسی باتیں کی۔ اس نے کیا کہہ دیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روضہ اکبر کی زیارت سے مدینے میں جانا حرام۔ اگر کسی کو مدینے جانا ہے تو وہ مسجد نبوی کی زیارت کی نیت سے جائے، حضور کے روضے کی نیت سے جانا حرام۔ ایک بات یہ جو ہم تمہیں پڑھا رہے ہیں یہ سبق ہے جو آگے آ رہا ہے۔ امام شافعی، امام احمد ابن حنبل کا مذہب یہ تھا، اس کا خلاصہ یہ سمجھو ذہن میں رکھو کہ سفر دو قسم کو ہوتا ہے۔
ایک جائز ایک ناجائز. ناجائز سفر کو سفر معصیت کہتے ہیں. بات سمجھے آپ؟ جیسے کوئی آدمی چلا زنا کے ارادے سے فلاں عورت کے ساتھ ہم زنا کریں گے تو یہ سفر معصیت. چوری کے ارادے سے سفر کیا اس نے, ڈکیتی کے ارادے سے سفر کیا, کسی بھی ظلم کرنے کے ارادے سے سفر کیا, تو یہ سب سفر کیا ہوئے؟ سفر معصیت. یہ ابن تیمیہ جو تھا یہ اپنے آپ کو حنبلی کہتا ہے. امام احمد بن حنبل کا مقلد بتاتا ہے. اب چونکہ ان کے نزدیک و امام شافعی کے نزدیک کیا ہے مسئلہ کہ سفر معصیت میں مسافر کو سفر کی رخصتیں حاصل نہیں ہوں گی. شریعت نے مسافر کے لیے اجازت دی ہے کہ رمضان کا اگر مہینہ ہے, روزہ رکھنے میں اسے تکلیف ہو رہی ہے تو وہ افطار کر دیں, روزہ میں رکھ کے رمضان. فیضتوں کے لیے یاد ہو کر آیا قرآن. مسافر کوئی رخصت ہوئی سفر بنیاد پر, روزہ میں رکھ کے. سفر کی رخصتوں میں سے کیا ہے؟ 4 رکعتی 2 رکعتی رہ جائیں گی. مسافر پر جماعت واجب نہیں رہتی, مسافر پر جمعہ فرض نہیں رہتا ہے. اب اس نے ان لوگوں نے, ان بزرگوں چونکہ فرمایا تھا کہ سفر معصیت کوئی اگر کر رہا ہے تو اس کو سفر کی رخصتیں حاصل نہیں ہوئی. بات سمجھ میں آئی؟ وہی بات ابن تیمیہ کہی تھی. نعوذ باللہ کس سے جوڑ دیا کہ جو روضہ نبوی کی زیارت کے لیے جا رہا ہے تو روضہ نبوی کی زیارت چونکہ حرام ہے, معصیت ہے. نعوذ باللہ تو اس نے کہہ دیا کہ اس کو ایسے شخص کو سفر کی کوئی رخصت حاصل نہیں رہے گی. نہ وہ نماز میں قصر کر سکتا ہے, نہ رمضان کے روزوں میں افطار کر سکتا ہے. اس کو جمعہ توڑنے کی بھی اجازت نہیں ہوگی, جمعہ بھی فرض ہوگا اس کے اوپر, جماعت بھی اس کے اوپر واجب ہوگی, لہذا کوئی رخصت اس کو حاصل نہیں ہوگی. تو وہی بات آج پورا سعودی عرب جو سے کہتے ہیں اصل وہ اپنے آپ کو اسی کو مقلد کہتا ہے. یہ وہ پہلا شخص ہے کہ اس کی باتیں سمجھے آپ ایسی نقل کی گئی ہے کہ ایک دفعہ خطبہ دے رہا تھا. یہ سب سے اونچی سیڑھی ممبر نہیں ہوتا, اس میں سیڑھیاں ہوتی ہیں, تو سب سے اوپر والی سیڑھی خطبہ دے رہا تھا اور پھر وہ تو خطبہ دیتے دیتے نیچے اتر آیا. یہ اللہ تعالیٰ کے نزول میں بحث کر رہا اور کہہ دیا ایسے اللہ اترتا ہے. نہیں حدیث شریف آیا ہے پروردگار عالم جہاز کا جو آخری تہائی حصہ رہ جاتا ہے تو اس میں نزول فرماتا ہے پہلے آسمان پر. اب اس نزول کو سمجھا رہا تھا ممبر سے اتر کر کے. اس کے اقوال میں سے ہے کہ یہ جہد کا قائل تھا, جہد کا قائل تھا کہ باری تعالیٰ کے لیے بھی کیا ہے جہد. آج اسی کے ماننے والے جسمیت کے قائل ہو گئے. اس کے بعد پھر اسی مطلب کو کچھ بھاویوں تو یہ تو جو غیر مقلد کہلاتے ہیں یہ تو پورے طور پر اسی کے مقلد. دیوبندی جو تھے وہ چونکہ حنفی تھے, دیوبندی جن کو کہا جاتا ہے, تو ان سے عبادتوں میں غلطیاں ہوئی. انہوں نے یہ عقیدے تو نہیں رکھے جہد کے, لیکن تمہیں ہم کل پڑھا چکے ہیں کہ اسماعیل دہلوی نے باقاعدہ لکھ دیا کہ اللہ تعالیٰ کو جہد سے پاک ماننا بدعت حقیقیہ کے قبیل سے. الزمان و مکان و جہد تینوں لفظ بول دیے. مکان سے پاک ماننا, جہد سے پاک ماننا, زمان سے پاک ماننا, یہ بدعت حقیقیہ میں سے. آج آپ دیکھ لیجیے سارے مسلمان ایسے بٹ گئے ہیں کہ دنیا کوئی ملک ایسا نہیں ہے کہ جہاں وہابی سنی نہیں. اب یہ غیر مقلد ہیں, بھائی وہابیت کی میری شاخیں ہیں, برانچ سے ایک غیر مقلدیت, یہ سب سے بڑی بدتمیز و گستاخ. یہ تو اتنے مسائل میں اختلاف انہوں نے کر لیا کہ انہوں نے پورا دین ہی اپنا الگ بنا لیا. دوسرے آپ دیکھیے انہی کی شاخ ہے موجودیت, انہی کی شاخ ہے تبلیغیت, انہی کی شاخ ہے دیوبندیت.
ان میں نروں میں ان میں کیا ہے، نری چیزیں کیا ہے، مشترک دریافنا کھلے عام کو جو ہے تو انہوں نے فتویٰ دے دیا کہ جو ہے وہ امام حرم کے پیچھے نماز پڑھنا جائز ہے، کوئی حرج نہیں۔ یہ اتنی بات سمجھ میں آئی نہیں؟ اب آپ سنیے کہ علماء یہ نہیں سمجھ رہے ہیں، جو آج بڑی ڈھیل ہو رہی ہے، اب تو یہ ہو گیا کہ سنی علماء میں وہ مولانا بتا رہے تھے دو قسم کے علماء ہو گئے، ایک حسامی علماء، ایک غیر حسامی علماء۔ یعنی ایک وہ ہو گئے جو حسام الحرمین کو مانتے ہیں، ایک وہ ہو گئے جو غیر حسامی حسام الحرمین کو نہیں مانتے۔ اب جو غیر حسامی ہیں یہ آئے دن دیوبندیوں کی باتوں میں کیا کرتے ہیں، تعویل کرتے ہیں۔ تو دیوبندیت کا شیوع و عموم اتنا ہو گیا ہے کہ دیوبندیت کے معاملے میں آج اگر ذرا بھی ڈھیل برتی گئی، ذرا بھی اگر اس کے ساتھ میں ایسی باتیں کی گئی لوگوں کے سامنے کہ جس سے لوگوں کی نظر میں ان کے کراہت و نفرت ختم ہو، تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ پھر دھیرے دھیرے کر کے وہ ہمارے پاس تو پکڑنے کا کوئی ذریعہ ہے نہیں، ہم تو محنت نہیں کرتے، وہ محنت کرتے ہیں، تو وہ ہمارے ہی میرے آدمیوں کو بڑی آسانی سے پکڑ لیں گے کہ نہیں پکڑ لیں گے۔ اور یہ آج جو غیر حسامی مسلک چل گیا ہے، ابھی غیر حسامی مسلک آنے والی نسلوں میں دیکھیے کتنا خطرناک ثابت ہوگا۔ وہ دھیرے دھیرے کر کے دیوبندیوں کی صرف تکفیر ہی نہیں بلکہ ان کے سارے عقیدے قبول کر لیں۔ حضرت امام نبوی نے جو آگے کہا وہ دیکھی نہیں آیا کہ بعض علماء نے کہا کہ جو جہد کا معتقد ہوگا وہ کافر ہو جائے۔ ایک جماعت میں علماء نے کہا کافر نہیں ہوگا۔ دنیا میں آج تک اتنا کوئی بھی مہلک اتنا خطرناک فرقہ نہیں پیدا ہوا جتنا کہ وہابی اور فرقہ، اور کوئی بھی فرقہ آج تک اتنا نہیں پھیلا جتنا کہ وہابی تھے۔ معتزلہ سب سے زیادہ آپ دیکھیے ہر جگہ آپ کو اختلاف معتزلہ سے ملے، لیکن معتزلہ بظاہر ختم ہو گئے، جبکہ ان میں بہت بڑے بڑے ائمہ علماء ہوئے، لیکن سب ختم ہو گئے۔ یا تو شیعت باقی ہے، رافضیت ہے، اور یا پھر یہ اب جہالت سے سب نے فائدے اٹھا لیے۔ پرانے زمانے میں بھی مدعی نبوت ہوئے، لیکن ان کا دعوی نبوت زیادہ نہیں چل پایا، کیونکہ علماء کا دور تھا، مشائخ کا دور تھا، کاملین مشائخ ہوتے تھے، ولی اللہ کے ولی ہوتے تھے، علماء بڑے بڑے تھے، اس لیے یہ باطل فرقے نہیں چل پائے۔ لیکن جب سے ہندوستان میں جہالت آ گئی، آج آپ دیکھیے ہر فرقہ کامیاب، داڑھی منڈا بھی نبوت کا دعویٰ کر لیتا ہے، 10 انگوٹھیاں پہنے وہ بھی نبوت کا دعویٰ کیے ہوئے ہیں، اور اس کے بھی کچھ نہ کچھ ماننے والے، کیونکہ آپ دین جو چل رہا ہے وہ نوٹوں پہ چل رہا ہے، جو نوٹ دکھا دیتا ہے لوگ اسی کی ماننے لگتے ہیں۔ یہ تو حال ہو گیا۔ اب ہم اس میں دیوبندیوں کی تعبیریں شروع کر دیں تو وہابیت کی کراہت بالکل ہمارے دلوں سے نکلے گی کہ نہیں نکلے گی؟ کتنا خطرناک پہلو ہے۔ جن لوگوں نے معتقد جہد کو کافر نہیں کہا، اس میں جانتے ہیں حضرت نبوی نے کیا قید کرا دیا۔ امام نبوی کے قول کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک ہوتے علماء جو جانتے ہیں کہ جہد کا عقیدہ کہاں تک پہنچائے گا، اب ایک ہوتی عوام، انہیں بیچاروں کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا ہے تو آئے دن بولی بولتے رہتے، وہ دیکھ رہا ہے جو آسمان میں بیٹھا ہے، انگلی اشارہ کرتے وہ اوپر کی طرف، تو یہ عملاً بتاتے ہیں کہ گویا خدا اوپر کی طرف ہے۔ یہی تو ہے کہ نہیں ہے؟ تو جاہلوں کو تو کوئی اطمینان ہوتا نہیں۔ اسی لیے امام نبوی نے دیکھ رہے لائق فروغ کو کیا کہہ دیا، قید النبوی، امام نبوی نے قید لگائی کہ کافر جب نہیں کہا جائے گا بے قونی من العام مت، جبکہ وہ قائم میں سے ہو، عوام میں سے ہو۔ عوام معذور انہیں علم ہی نہیں، وہ جہت ہے جانتے ہی نہیں ہیں۔ اور اگر اس کا مطلب کیا ہوا اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر وہ عالم ہے، جو جہد کا اعتقاد رکھتا ہے، اگر وہ عالم ہے تو لائق فرو نہیں ہے، پھر یہ فرو ہے، وہ کیا ہو جائے گا؟ کافر ہو جائے گا۔ قال علامۃ الحیثمی، علامہ حیثمی نے کہا، حیثمی جب کہا جائے تو اس سے مراد علامہ ابن حجر مکی ہوتے ہیں۔
علامہ ابن حجر کر کے دو لوگ بہت مشہور ہیں، ایک عسقلانی اور ایک مکی. تو یہاں مراد کون ہے؟ مکی. حاشیہ نمبر 94 دیا. والامام ابن حجر المکی رحمہ اللہ تعالیٰ ذکروا فی الجوہر منظم کی جوہر منظم میں ذکر کیا کہ جب علامہ حیثمی کہا جائے تو اس سے مراد ابن حجر عسقلانی نہیں ہوتے بلکہ ابن حجر ایک عسقلان کے رہنے والے تھے، ایک مکے کے. حیثمی جب کہا جائے گا اس سے مکی مراد ہے. اب انہوں نے وہی کہا. ابن تیمیہ کی بھی حرکتیں بتائیں. وما وقع علامہ حیثمی کا انہوں نے بہت بڑا رد بلیغ کیا اس کا. شافعیوں نے ابن تیمیہ کا بہت بڑا رد کیا. بہت اچھی کتاب ہے کہ وہ شفاء الاستقام کی زیارت خیر الانام. اس نے یہی کہا تھا نا حضور کے روزے کی زیارت کے لیے جانا حرام، تو انہوں نے اس کا رد کیا. بڑی مبارک کتاب ہے، آج کل اس کا ترجمہ بھی چھپ گیا. شفاء الاستقام کی زیارت خیر الانام کہیں مل جائے لے لینا، حاصل عربی میں ہے. وہ جو واقع ہوا ابن تیمیہ سے مما ذکر ان میں ذکر کیا گیا. کیا ذکر کیا گیا؟ کہ نفی مشروعیت دیکھنا آپ زیارتی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس نے مشروعیت میں نے جواز کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے جواز کی نفی کر دی. دوسرے کیا کہہ دیا؟ حرمت سفر الیہ، زیارت نبوی کے لیے سفر حرام. تیسرے عدم و قصری نہیں بتایا کہ جب اس نے کہہ دیا یہ سفر معصیت اور سفر معصیت میں کوئی رخصت حاصل نہیں ہوتی، تو آپ جو ذکر کیا اسے بھی سمجھ لیجیے، جو نہیں ذکر کیا وہ بھی جان لیجیے. مسافر ہونے کی بنیاد پہ جتنی رخصتیں حاصل ہوتی ہیں وہ ایسے شخص کو زیادہ جتنے حاجی جاتے ہیں ان کا قصد جہاں حج ہوتا ہے وہاں پر زیارت نبوی بھی ہوتا ہے، تو وہ بھی سفر سے معصیت ہو گیا. عدم و قصر طلاق کی ہے اور اس سفر میں اس نے قصر طلاق حاصل نہیں ہوا. حضرت علامہ حیثمی نے کیا کہا کہ جو ابن تیمیہ سے واقع ہوا ہے بین کانا اثرت اللہ تقال ابدا، یہ ایسی لفظ ہے کبھی بھی ظاہر نہیں کی جا سکتی. ایسی غلطی ہے یہ اثرت مانے لفظ جو کبھی بھی لا تقال مانے ظاہر نہیں کی جا سکتی ابدا ہمیشہ ہمیشہ. معصیت اور ایسی معصیت ہے یعنی اس نے ایسا گناہ کا کام کیا ہے یہ تمر علیہ شوموا جس کی نحوست دوامن سرمدن اس کے سر رہے ہمیشہ اس کی نحوست. دیکھ لیں وہ یہ بالکل ایک عالم دین نے اتنی بڑی بات کہی تھی، آج آپ دیکھیے اس کی نحوست پھیلتی جا رہی نحوست. لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو کافر نہیں کہا. علامہ ابن تیمیہ کا آخر میں کیا حکم بیان کیا اوپر تقریر کچھ کرنے کے بعد؟ بس ثواب ان ابن تیمیہ ظالم مضل لا قاتل. درست بات یہ ہے کہ ابن تیمیہ کیا تھا؟ ضال تھا، گمراہ تھا، مضل گمراہ گر تھا، لا قاتل کافر نہیں تھا. آگے واللہ عالم بھی کہہ دیا کہ اللہ ہی زیادہ جانتا ہے. انہوں نے حاشیہ چڑھایا گائے پر بین کانا اثرت اللہ تقال ابدا کہ جملہ ایسا ہے جو کافر ہونے کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ علامہ ابن حجر حیثمی کیا کہتے ہیں گویا اس کے کافر ہونے کے نے حاشیہ نمبر 95 میں شروع کیا لفظ بولا یومی لا افطاری، یہ لفظ جو ہے اشارہ کر رہا ہے اس کے کافر ہونے کی طرف. یا محمول کر دیا جائے تبلیغ پر. ابدن مراد یہاں بھائی ابدن والے جہنم میں ہمیشہ کون رہیں گے؟ کافر ہی تو رہیں گے. تو کہہ دیا کہ ابد مراد زمانے طویل لے لیا جائے، زمانے طویل لے لیا جائے، یا مراد دنیا لے لی جائے. نہیں مراد دنیا لے لی جائے. یا مبنی ہے کہ وہ انہوں نے کافر قرار دیا تجسیم کی وجہ سے، وہ جسمیت کا بھی قائد تھا. یہ اس طرح کی چیزیں انہوں نے تعبیر کی. اب اس کے بعد علامہ حیثمی کیا کہتے ہیں؟ جو ابن تیمیہ نے کہا ہے اگرچہ وہ ایسی لفظ ہے جو کبھی بھی ظاہر نہیں ہو سکتی ہے، کبھی گناہ دور نہیں ہو سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود کہتے ہیں وہ عجیب نہیں، اسے تعجب نہ کرو. کیوں؟ پہنو صبرت لہو نفس، اس کے نفس نے سمجھا کیا کر دی؟ صبرت مانے ملما خالی کر دینا، ملما
کالی کر دینا. تلبیس ملما کاری کہتے نہیں, لوہے پر سونے کا پانی چڑھا دیا تو ملما کاری کہتے ہیں نا. کوئی چاندی کا پانی چڑھا دیا, سب غلط. کہ اس کے نفس نے اس کی کیا کر دی, گڑ دیا اس کے لیے, اور اس کی ہوا یعنی خواہش نفس نے, اور اس کے شیطان نے. ابن تیمیہ کے اقوال آپ پڑھیں گے, اس کی کتابیں پڑھیں گے. ایک زمانہ ایسا آیا اور دھیرے دھیرے اٹھا. کوئی دعویٰ کیا تو کوئی دعویٰ کیا, جیسے غلام احمد قادیانی نے جو پہلے مجدد ہونے کا دعویٰ کیا, اس کے بعد سے نبوت کا دعویٰ کر دیا. ایسے ابن تیمیہ کا حاصل کیا ہوا کہ اس نے مجتہدین کے ساتھ اپنا حصہ مارا. اس کے مطلب کیا کہتے ہیں, انوزربہ مان مجتہدین میں صحیح نہیں کہ اس نے مجتہدین کے ساتھ حصہ مارا. مسلمین صاحبین درست تیر کے ساتھ نشانے بھی تیر میں لگا دی. اس نے اپنے آخر میں ایسی باتیں شروع کر دی جس سے لوگ سمجھے کہ یہ اپنے زمانے کا کیا ہے, مجتہد. اور جو مجتہد ہے تو اس کی تکلیف واجب. جب یہ مجتہد ہے تو اس کی تکلیف واجب. وما در المحروم, اور اس محروم نے نہیں جانا انہو عطا بأقبح المعائب, یعنی اپنے آپ کو خود مجتہدین میں سے شمار کر رہا ہے, اور سب سے کبھی تر عیبوں میں سب سے زیادہ کبھی تر لایا. کیونکہ یہ ایسا شخص ہے خالفہ اجماعہم, اس نے اہل سنت کے اجماع کے خلاف کیا ہے. فی مسائل کثیرۃ, بہت سارے مسائل. ارے اس نے خلفائے راشدین میں کمیاں نکالنا شروع کر دی. حضرت عثمان غنی میں کمیاں نکالی, حضرت علی میں کمیاں نکالی. وہی آگے کہہ رہے صدارہ کا, دیکھ رہے آپ, اس نے تدارک کیا. تدارک مانے یعنی ان کی غلطیاں کسی نکالنا. کیا یہ تھا تدارک کیا اس نے اپنے ائمہ پر, خاص طور پر خلفائے راشدین پر. کیسا بے اعتراضات سخیفۃ صغیرۃ, ایسے اعتراضات کے ذریعے نہایت کمزور تھے. صغیرۃ جو مشہور ہے اس کے اعتراضات. بتائیے آپ خلفائے راشدین پر سمجھے. واقع من نحب حاضر خرافات, اور وہ اس قسم کی خرافات لایا. بما تمجہ الاسماء, کی کان جس سے بھاگتے ہیں. وتنفر عنہ طبا, اور جس سے طبیعتیں نفرت کرتی ہیں. اور یہاں تک پہنچ گیا اس کے بعد الى جناب الاقدس, یہ اللہ کی بارگاہ تک پہنچ گیا جو منزہ ہے ہر نفس سے. والمستحق لکل کمال انفس, نہیں سمجھا. اب مستحق کو, اور جو ہر کمال انفس کا کیا ہے, نفیس تر کمال کا وہ مستحق. اور نسبہ دیکھ رہے ہیں آپ, اللہ کی طرف اس نے بڑی بڑی باتیں نعوذ باللہ اس نے سند کر دی. قواعد عزائم قواعد بڑے بڑے امور اس نے اللہ کی طرف منسوخ کر دی. وہ یہ کہہ دیا اللہ کے لیے جہاد, اللہ کے لیے جہاد. کچھ اس کے اقوال ہے اس کا رد کرتے ہیں کہ یہ بھی قائل ہو گیا. اسی بنیاد پہ تو آج کو غیر مخلص قائل ہے کہ اللہ کے لیے جسم, اللہ کے لیے جسم. وخرقہ سے عظمت ہی, اللہ کی عظمت کے پردے کو اس نے پھاڑا, اس کی جلال کی کبریائی کے پردے کو پھاڑا. بما, اس کے ذریعے جو اس نے عوام کے لیے ممبروں پہ ظاہر کیا. ممبروں میں کیا ظاہر کیا؟ من دعوت جہد بالتجسیم, جہد کا دعویٰ ثابت کیا. تجسیم دعویٰ ثابت کیا. تجسیم مانے سمجھ کیا اللہ کی جسمیت سے قائل ہونا. بتدریج ان کو گمراہ قرار دیا. من لم یتقی ذلک من المتقدمین والمتاخرین, نے کہہ دیا جو اس عقیدے کے قائل نہیں تھے وہ سب کیا تھے, گمراہ. متقدمین متاخرین سب کو کہہ دیا وہ سب گمراہ تھے. یہاں تک کہ اس کی شرارتیں اتنی بڑھ گئی کہ اس زمانے میں علماء اس کے خلاف کھڑے ہو گئے. قامہ علیہ, اس کے خلاف, علیہ مطلب اس کے خلاف, اس کے اوپر کھڑے ہو گئے اس زمانے کے علماء. اس زمانے کے بادشاہ کے پاس علماء گئے, انہوں نے لازم کیا کہ قتل ہی کیا, اس کو قتل کر دیں, اور ہم تو یہ اس کو قید کر دیں, اور قہر ہوئی اسے مغلوب کر دیں. تو بادشاہ نے اسے قید کر دیا یہاں تک کہ مر گیا. وخامدت تلک البدو, اور وہ بدعتیں ٹھنڈی پڑ گئی. وزالت تلک الظلمات, اور وہ ظلمتیں ظاہر ہو گئی. لیکن اس کے بعد پھر جب دنیا میں کوئی برائی چھوڑ کے گیا ہے تو بعد میں کوئی نہ کوئی پھر اس کے مددگار پیدا ہو. ٹائم زیادہ ہو گیا, چلو یہ پورا کر لو. سمن تسرا لوگ دیکھ رہے ہیں
پھر اس کی مدد کی، اس کے لیے انتقام لیا اس کے اتباع، یعنی سمجھا آپ، جن لوگوں نے اس کو قید کرایا تھا یہ وہ بدلہ لیا اتباع نے، اللہ تعالیٰ کبھی بھی ان کا سر بلند نہ کرے یا ان کا اتباع کرے، ولم یذلہم، اللہ ان کے لیے کوئی جاہ ظاہر نہ کرے، نہ باس یعنی کوئی طاقت، ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، ان کے اوپر ذلت ڈال دی گئی اور مسکنت ڈال دی گئی، وباؤ بغضب من اللہ، قرآنی آیات ہیں، اور لوٹے کائے کے ساتھ اللہ کے غضب کے ساتھ، ذالک اس وجہ سے ہوا بما عصوا، اس کی وجہ سے جو انہوں نے نافرمانیاں کی، مکان کے بعد تدون اور وہ حد سے